جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نیکی کا ہمارے سیگمنٹ، اور آپ مجھے جناب ظفر عباس صاحب نظر آئے ہیں، اور ایک ایسے موقع پہ کہ جب ماشاءاللہ ہر فرد اور ادارہ ہی اپنے طور پہ ایفرٹس کر رہا ہے، تو بہت بڑی تعداد ہے ایسے اداروں کے لوگوں کی، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ ایسے میں بھی اگر کوئی اپنا ممتاز مقام بنا لے تو اس کا مطلب واقعی بہت ہی ایکسٹرا ایفرٹ ہو رہی ہوگی، تبھی اتنی زیادہ ایکسٹرا اور ریکگنیشن لوگ ہوتی ہے، اتنا سراہیں، گلیوں میں محلوں میں جب بھی آپ جائیں اور بات کریں تو لوگ تعریف کریں کہ جی اور بغیر کسی تفریق کے جہاں کام ہو رہا ہو جے ڈی سی کی طرف سے، بغیر کسی یہ دیکھے کہ کس مسلک علاقے مذہب کچھ سے، بھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ طے کیا کہ جو ہمارا نیکی کا سیگمنٹ ہوگا اس میں ہم گاہے بگاہے ایسے اداروں کی تشہیر کے لیے بھی، اور یہ تشہیر بہت ضروری ہے۔ میں نے پہلے نیکی کے پہلے سیگمنٹ میں مجھے اچھی طرح یاد ہے جنید جمشید بھائی سے یہ سوال کیا تھا کہ نیکی، اور انہوں نے بتایا کہ وہ نیکی کہ جس کو دیکھ کر دوسروں کو ترغیب ملے، اس سے بہتر نیکی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ بات اپنی جگہ درست، لیکن یہ وہاں لاگو ہوتی ہے جہاں آپ کو کسی دوسرے کا راز رکھنا مقصود ہو۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بھلائی پھیلے، نیکی پھیلے، لوگ ترغیب پائیں، اچھے کام کریں، تو پھر وہ نیکی افضل نیکی ہے اس نیکی سے جس کو چھپا کر، جہری نیکی اور سری نیکی کا تمام لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا جنید جمشید بھائی کا وہ۔ تو آج ہم نے جے ڈی سی کو یہاں زحمت دی ہے، جے ڈی سی کے سیکرٹری جنرل ظفر عباس یہاں پر موجود ہیں، اور ہم یہ جو قیمتی ترین ایئر ٹائم ہے یاروا ڈیجیٹل کا، یہ ایسے اداروں کے لیے گاہے بگاہے نیکی سیگمنٹ میں مختص کرتے رہیں گے۔ سو کہیں ان لوگوں کو یہاں بلایا جائے گا جن کو مدد کی ضرورت ہے، اور کہیں ان اداروں کو جن کو مجموعی طور پر ہم سب کی مدد کی ضرورت ہے، تاکہ وہ بہت سارے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور جو اس وقت جاری ہے اس مدد کے سلسلے کو جاری رکھا جا سکے۔ سو اس سے پہلے کہ ہم ظفر بھائی آپ سے ذرا بات چیت کریں، آپ سے یہ جانیں کہ اس وقت گھروں میں کیا صورتحال ہے، اس وقت جو مڈل کلاس ہے وہ کس طرح سے پس رہی ہے، نہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، نہ وہ کسی سے مانگ سکتے ہیں۔ نوکری پیشہ لوگ، باعزت روزگار کمانے والے، دکانیں اپنی کھولنے والے، اپنے سٹور چلانے والے، وہ بیچارے کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ کرایوں کے معاملات، حکومت لاکھ کہتی رہے لیکن جس نے کرایہ، مالک مکان تو کرایہ مانگے گا، وہ کیوں، اور اس کا اپنا گزارا بھی کرایے پر ہی چل رہا ہے، تو اس صورت میں کیا کرے وہ بیچارہ۔ تو کیسی زندگی لوگوں کی گزر رہی ہے، اور آپ اس کو آسان بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور کیا کیا جا سکتا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، ذرا ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن پہلے ذرا جے ڈی سی کا تھوڑا سا کام دکھا دیں، ایک چھوٹا سا پیکیج ہے کہ اس وقت، اور آپ آخر تک ذرا دیکھیے گا اس کو، کہ وہ جو شناختی کارڈز کے ڈھیر ہیں، میں ذاتی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ آپ کو بتا سکتا ہوں، چونکہ ہم نے ایک کھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے بڑا ذاتی طور پر، بہت اپنی ذاتی جیب سے، وہاں لوگ راشن کے لیے جو شناختی کارڈ اپنے نمبر لکھ کے دے کے جا رہے ہیں، وہ اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کس پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ ان شناختی کارڈز کی کاپیز کے ڈھیر سے اندازہ لگائیے گا کہ جن لوگوں نے درخواست دے رکھی ہے راشن کے لیے، اور کس طرح سے وہ راشن پورا کیا جائے گا، کیا جا رہا ہے، اور آپ کس انداز میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں سارے عمل میں، ذرا پیکیج ملاحظہ کیجئے۔
ہم تو بجا سکتے ہیں یار, ہم تو تالیاں بجا سکتے تالیاں ہونی ہیں چاہیے اتنے زبردست کام پہ. ہم تو بجا سکتے ہیں. یہ پاکستان کی اور پاکستان انڈیا کی سب سے بڑی راشن ایکٹیویٹی ہے جو کہ اس وقت میرے اور آپ کے شہر کراچی میں ہو رہی ہے JTC کی طرف سے. زندہ باد. اور میں خود بھی وزٹ کر کے آیا ہوں تو آئی کین, میں بھی ساتھ کل میں آتا ہوں انشاءاللہ, اور اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ کی ہمت, آپ کی استقامت کے لیے بہت ساری دعائیں. اور ہم چونکہ ذاتی طور پر آپ کو جانتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے آپ جٹے رہتے ہیں ہر وقت. آپ لوگوں کی سپورٹ ہے, سب لوگوں کی. وسیم بھائی بھی آئے, خود اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ کو, تو بلکہ میں جب روڈ کی دیواریں ہم صاف کر رہے تھے ساتھ لے کے گھوم رہے تھے, دکھا رہے تھے. مشکلات ہی مشکلات ہیں. اور اس وقت جب میں آپ کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں, اس وقت میرے شہر کے بہت سارے باپ گھروں سے باہر گلی کے کونے میں بیٹھے ہوں گے کیونکہ ان کی جیب میں پیسہ نہیں ہے, وہ گھر میں افطاری کے سامان نہیں لے جا سکتے, اپنے بچوں کو فیس نہیں کر سکتے. چلو مسجدوں میں اگر افطاری ہو رہی ہوتی شاید وہاں بھیج دیتے, روڈوں کے دسترخوانوں پہ ہو رہی ہوتی وہاں بھیج دیتے. نہ ان کے پاس خریدنے کو پیسے ہیں. مالک مکان جائز سیکھ رہا ہے کہ چوتھا مہینہ پیسے دو, اس کو بھی تو چلانا ہے نا اپنا گھر. وہ سیکھ رہا ہے. ماں باپ جو ہیں شاید بیمار ماں باپ جن کی زندگیاں تھیں 4-4 5-5 سال, شاید وہ 2-3 مہینے اور, کیونکہ بغیر دوائی کے کیسے زندہ رہیں گے؟ دوائی نہیں ملی, نہیں کیسے خریدے گا, کیسے اس کی دہاڑی نہیں لگ رہی, اس کا بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے, اس کی بیوی سب کے گھر جا چکی ہے محلے میں, کسی کے سے دال لیے, کسی کے سے آٹا لیا ہے, کسی کے سے چاول لیا ہے, اب دوبارہ نہیں جا سکتی, کوئی دے گا ہی نہیں. میں نے آپ کو بتایا بھی اور لوگوں سے بھی میں شیئر کرتا ہوں, اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کس نیت سے کر رہا ہوں. لوگ کچھ بھی کہتے رہیں. مجھے ایک میسج آیا بادامی صاحب کہ اقرار بھائی میں نوکری کرتا ہوں فلاں فلاں جگہ پہ اور اس مہینے کی تنخواہ نہیں ملی اور یہ معاملات ہوئے ہیں, تو مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے پلیز, میرے بچے کا دودھ نہیں ہے. تو ظاہر ہے اولاد والے ہوتے ہیں آپ تو ذرا اور اس دکھ کو محسوس کرتے ہیں. تو میں نے اپنی ٹیم کو اسکرین شاٹ بھیج کے نمبر, اور میں نے کہا کہ آپ ان سے رابطہ کر کے ان کو جو چاہیے آپ میرے اس پہ سے ان کو دے دیجئے. تو میرا خیال تھا کہ ظاہر ہے وہ کوئی, اس اللہ کے بندے نے 3000 روپے صرف مانگے جو کہ اس کی ضرورت, اپنی ضرورت سے زائد نہیں, اپنے بچے کے دودھ کی ضرورت سے زائد نہیں, جو کہ 1500 روپے کا میرا خیال ہے. اقرار بھائی 13,000 روپے کا قدر سفید پوش لوگ یار. ہمارے آفس میں ایک ٹیم آئی, کچھ لوگ آئے, انہوں نے بولا ہمارے باس آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں, ہماری ایک چھوٹی سی جگہ ہے. آپ یقین جانیں ان کے باس آ کے بیٹھے, انہوں نے زبانی بات نہیں کی, انہوں نے مجھے ایک پرچہ دیا. وہ پرچہ پڑھنے کے بعد میں بھی رو رہا تھا, ان کے باس بھی رو رہے تھے. ان دونوں لوگوں کو نہیں معلوم تھا باس نے کیا لکھا ہے. اس پرچے پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ میرے امپلائیز ہیں, میں نے جیسے تیسے ان کو تنخواہ دے دی, میرے اپنے گھر کے راشن کے لیے 15,000 روپے کی ضرورت ہے, ان کے سامنے بولیے گا نہیں. اللہ, آپ یقین جانیں میرے اپنے پاؤں کانپ رہے تھے اور وہ شخص رو رہا تھا, اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے باس کسی اور کی اپلیکیشن لے کر آئے. 16,000 سے زائد لیٹر ہیڈ مساجد, مدارس, امام بارگاہ, مندر, چرچز کے موجود ہیں, جبکہ میرے پاس اگر 35,000 بورے آٹا اترتا ہے ڈیلی تو میں 35,000 پیکٹ نکال رہا ہوں. میں نے اس آپریشن کو بڑھا دیا ہے بہت بڑے پیمانے پہ. میں 1 مہینے سے خود تو جو ہمارے رائڈرز جا رہے ہیں 3,000 گھروں کو کور کر رہے ہیں, لیکن میں نے سب کو اپنا حصہ بنا لیا ہے. آپ کسی بھی مسجد کا لیٹر ہیڈ لائیے, راشن بھریے, لے جائیے. آپ کسی مندر کا لائیے, لے جائیے. کسی مدرسے, کسی امام بارگاہ. اس کا کیا مقصد ہے؟ مسجد اور اس سے بڑا نیٹ ورک ہے ہی نہیں. اوکے, ایک مسجد کا جو امام ہے اس کو پتا ہے کہ میرے محلے کے انتہائی غریب لوگ کون ہیں. جب میں ان کو راشن دیتا ہوں میں ان کی ایک شکریہ کی ویڈیو بنا دیتا ہوں کہ بھائی آپ کا شکریہ, آپ ہمارے بازو بن رہے ہیں. اس محلے کی, اس گلی, اس کونے کے لیے یہ صاحب 50, 100 یا 200 راشن لے جا رہے ہیں. اس محلے کے غریب رات کے اندھیرے میں قبلہ سے رابطہ کرتے ہیں, وہ ان کو دے دیتے ہیں. مسیحی کمیونٹی کے لیے ایسٹر آ رہا تھا, اتنا پریشان تھے جس کی کوئی انتہا نہیں. مجھے نہیں معلوم تھا مسیحی کمیونٹی کے 7 فرقے ہیں, وہ مجھے بعد میں معلوم ہوا. آپ یقین جانیے کئی ہزار بورے دے دیے, کروڑوں روپے کے راشن ان کے گھروں پر. خود لے گئے تمام چرچز والے, اور پھر چرچ آف پاکستان میں, سینٹ پیٹرک چرچ میں, وہاں پہ دونوں جگہوں پہ کیمپ لگا کے راشن بھر دیا کہ آپ خود بھی بانٹیں. مصیبت اس وقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا مذہبی دن چل رہے ہیں اس وقت. جو آدمی دن میں 1 منٹ بھی اپنے کسی فیملی کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا نا, وہ افطاری میں ضرور بیٹھتا تھا. باپ بھی بیٹھتا تھا, چچا بھی بیٹھتا تھا, چچی بھی بیٹھتی تھی. کوئی کسی کو فیس نہیں کر پا رہا ہے. یقین جانیے پکوڑے, سموسے, چاٹ, دہی بڑے ہٹا دیں. جو روٹی رکھی جا رہی ہے نا دسترخوان پہ, اس میں بھی بڑے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اشارہ کریں, تم مت کھانا, بچے کھا لیں, بہت ہے. اور میں صرف یہ بات کروں گا, حکومت کو سوچنا چاہیے. اتنی بڑی قیامت کے دن گزر رہے ہیں, عید وید تو کسی کے دماغ میں ہے ہی نہیں. اب آپ کو نظر آتا ہوگا پہلے کھجلا پھینی کی دکان پہ لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے, ایک آدمی نہیں ہے خریدنے والا. کھجلا خرید لے گا وہ 100 روپے لیٹر دودھ کہاں سے خریدے گا؟ اور کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے سر. مافیات سرگرم عمل ہیں. آپ دیکھیں نا, دودھ لاکھوں لیٹر پھینکا جا رہا ہے. میں آپ کو خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی داستان نہیں سنا رہے ہیں ظفر عباس صاحب. ہم خود گلیوں میں جا کے, بازاروں میں جا کے, اور یہ میں بتاؤں یہ بالکل گھر گھر کا قصہ ہے. اور یہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں, غریب کی نہیں کر رہا. یہ ہم جیسے لوگوں کا بھی اب کم و بیش یہی. دیکھیے آپ کی جو سیونگز ہیں, آپ کی جو وہ آپ 1 مہینہ, 15 دن, 1.5 مہینہ, بڑے سے بڑے اربوں پتی, کھربوں پتی لوگوں نے بھی کہیں کچھ انویسٹ کر رکھا ہوتا ہے, کہیں کوئی چیز خرید رکھی ہوتی ہے, کسی کاروبار میں لگا لیا.
کسی کے پاس بھی اتنا کیش یا اس شکل میں کچھ موجود بھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک فیکٹری میں 10-10 ہزار ملازم ہیں, فیکٹری 1 مہینے کی تنخواہ دے گی, 2 مہینے کی, اب اس کے بعد اس نے گھر کا کرایہ دینا ہے, بجلی کا بل دینا ہے, گیس کا بل دینا ہے, بیوی کے معاملات ہیں, ماں کی دوائی ہے, بچوں کا دودھ ہے, پیمپر ہے. لوگ کتنا ڈپریشن لے کے بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم. فیکٹری والوں کا بھی بہت زیادہ قصور نہیں ہے. اگر اس کا پیرول 8-10 کروڑ روپے کا ہے فرض کیجئے, مثال ہے, کتنا دے گا, تو کتنے مہینے تک دے دے گا بغیر فیکٹری جب سر مریض کو لے کے آپ اسپتال جا رہے ہیں, اسپتال کی انتظامیہ بول رہی ہے صحیح ہے برین ہیمریج ہوا ہوگا, پہلے کرونا کا ٹیسٹ تو کراؤ. اب وہ کرونا کا ٹیسٹ کرانے کے لیے ڈھونڈتا پھر رہا ہے, جی صحیح ہے 2 دن میں بہت جلدی آپ کو رپورٹ دے دیں گے. تو اس 2 دن کے چکر میں تو اس کی والدہ تو بہت مشکل صورتحال ہے, روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس. ظفر بھائی یہ ضرور بتائیے کہ اللہ نے جو یہ ہمت دی ہے کہ آئسولیشن سینٹر جو ہے وہاں پہ بھی ماشاءاللہ جی ڈی سی کا دسترخوان بلکہ پورا کچن لگا دیا گیا. ایکسپو اور سکھر کا جو کرنٹینہ ہے وہاں پہ بھی جی ڈی سی کا کھانا پہنچایا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے اس صورت میں تو افطار اور سحر بھی دینی ہے آپ کو, اور معمول کا کھانا بھی دینا ہے, چونکہ ان لوگوں کو جو روزہ نہیں رکھ رہا اس کو بھی 3 وقت تک کھانا چاہیے تاکہ امیونٹی برقرار رہے اور فائٹ کر سکے وائرس سے. لیکن یہ اتنا بڑا آپریشن ماشاءاللہ, میں چاہوں گا کہ آپ کو تو سلام ہے, آپ کے رضاکاروں کو سلام ہے جو 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں, لیکن جن کی وجہ سے یہ چل رہا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ یقین جانیے, ہم نے جس دن پہلے دن سکھر کا آپریشن سٹارٹ کیا تھا آج سے 50 دن پہلے, تو ہم ایک شادی ہال ہے آئی آر سی کے نام سے, ان کے آنر سے 50,000 روپے ادھار پہ لے کے نکلے تھے یہاں سے سکھر. اور پھر خدا کا فضل یہ ہوا کہ وہ لوگ جو کھانے کی وجہ سے, دیکھیں کرونا کے مریض کے جسم پہ نہ پھوڑا نکل رہا ہے, نہ اس کے کہیں درد ہو رہا ہے, اس کو معلوم ہی نہیں, وہ نارمل چلتا پھرتا آدمی ہے. اب اگر اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور بولا جائے بس یہیں رہنا ہے 14 دن, تو وہ پریشان ہو جائے گا چاہے کوئی بھی ہو. یہی پرابلم سکھر میں بھی آئی تھی, یہی پرابلم ایکسپو سینٹر کراچی میں آئی. ہم نے سکھر میں بھی پہلے مرلے میں سب کو دودھ, جوس, الیکٹرک کیٹل, ٹی بیگز, دودھ سب کچھ دے دیا, کچھ نہ کچھ کرتے رہے نا, ان کو مصروف کر دیا. اچھا پھر ہم نے ان کو ٹکا تک دیا بنا کے وہاں پر, باربیکیو دیا, کیونکہ ان کو پروٹین بھی چاہیے تھا. اس بیماری میں آپ کی قوت مدافع ہوگی تو آپ مقابلہ کریں گے نا. اچھا پھر اس میں ہم لوگوں کی تنقید بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کیوں پھل کھلا رہے ہو, یہ کیوں کر رہے ہو, وہ کیوں کر رہے ہو, لیکن اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایکسپو سینٹر کراچی کے اندر بھی بہت بڑا کچن بنا دیا ہے, 3-3, 4-4 قسم کے کھانے دے رہے ہیں, اس کے اندر ان کو فروٹ, بسکٹس, میٹھا وہ سب دے رہے ہیں. جتنے کراچی میں ہمارے دسترخوان ہیں, 2 جگہ سے سحری اور افطاری چل رہی ہے, 1 جگہ پہ افطاری چل رہی ہے. اور سحری کی بات ہم نے سندھ حکومت سے گزارش کی ہے خدا کے لیے ہمیں کرنے دیں, ہم 40,000 لوگوں کے گھروں پہ جیسے ہم بیٹھا کے کھلاتے تھے ویسے ڈور ٹو ڈور پہنچا دیں گے. کیونکہ اس مصیبت میں جس وقت میں سمجھتا ہوں مڈل کلاس کی کمر ٹوٹ گئی ہے, مڈل کلاس کیا قیامت کا منظر ہے. میں سچ بول رہا ہوں, وہ ٹائم مجھے یاد ہے کہ پہلی رمضان کو لوگ دوسری رمضان کو ایک دوسرے کی افطاری بھیجتے تھے, ایسا کوئی منظر میری آنکھیں نہیں دیکھ رہی. کراچی کی سڑکوں پہ لاکھوں لوگ افطاری کراتے تھے, لاکھوں لوگ, مسافروں کو, ہر آنے جانے والے. آدمی کدھر جاتے ہوں گے سر, وہ جو مزارات پہ کھانا کھاتے تھے, جو اس طرح سڑکوں پر لگنے والی افطاریوں پہ کھانا کھاتے تھے, ان بیچاروں کو اگر تصور تو کریں, ان کے ساتھ ابھی اس وقت پتہ ہے کیا چل رہا ہوگا, ان کی آنکھوں سے رنگ ختم ہو گئے ہوں گے, ان کو لال رنگ بھی سفید اور کالا ہی نظر آ رہا ہوگا, کیونکہ کوئی شخص کتنے دن بھوکا رہے گا. اچھا خود تو میں بھوکا رہ سکتا ہوں, یا آپ بھوکے رہ سکتے ہیں, اپنے بچے کو آپ کتنے دن بھوکا رکھیں گے؟ تو میں یہی صاحب اقتدار لوگوں سے بھی گزارش کروں گا, بھائی خدا کے واسطے اس بات کو سوچو کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کسی کے گھر میں 35,000 بورا ایک دن میں راشن بانٹ دوں یا 40,000. میرے شہر میں صرف لیاری میں 68 لاکھ لوگ رہتے ہیں, جس میں سے 80% دہاڑی پیشہ ہیں. ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی اورنگی ٹاؤن ہے. مطلب میں مان ہی نہیں سکتا, مجھ سے کوئی شخص اگر یہ بات بولے نا, کراچی میں نے پورا گھوما ہوا, میں نہیں مانوں گا. تیسرا ٹاؤن یہاں سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد آتا ہے. ہم کر رہے ہیں سر, 35,000 بورا چلا جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا ہے روزانہ کا. 35,000 جتنا آٹا, اگر ہمیں 40,000 بورا بھی آٹا ملتا ہے ہم پیک کر کے نکال دیتے ہیں, ہم روک ہی نہیں رہے. کیونکہ بھائی جس شخص نے مجھے پیسہ بھیجا ہے اس نے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ پیسہ آج کسی غریب کے پیٹ میں چلا جائے. نہ مجھے اس سے یتیم خانے خریدنے ہیں, اولڈ ایج ہوم ہیں, ایمبولینسیں ہیں, ہر چیز ہے. اس وقت صرف ایک مسئلہ ہے, غریب کے پیٹ میں روٹی. وہ کہہ رہا ہے نہ مجھے دوائی دو, نہ مجھے رینٹ دو. لیکن ظفر بھائی یہ تو راشن ہم دے رہے ہیں نا, اب ہم خود کو رکھ کے دیکھیں, ہمارے لیے کائنات کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ہماری اولاد اور ہمارے ماں باپ. ایسا ہی ہے, ماں باپ کو چاہیے دوائیں, ان کی ضرورت ہے کھانے کے ساتھ ساتھ, اور اولاد کے لیے آپ کو کہیں دودھ کی ضرورت ہے, اس کی بنیادی خواہشیں جو افطار کے وقت چلے. آپ جہاں 6 چیزیں رکھتے ہیں دسترخوان پہ, دو چیزیں تو موجود ہوں. اگر اس نے روزہ کون سی 6 چیزیں ختم؟ میں آپ کو جھوٹ تھوڑی کہہ رہا ہوں, اس وقت مڈل کلاس کے گھر میں کڑھائی چڑھی نہیں رہی. پکوڑے وکوڑے, رمضان, یہ سب چیزیں, اور پھر اس کے بعد عید. کوئی ایسا دماغ کا مسئلہ ہے, وہ صرف ایک چیز کے لیے پریشان ہے کہ مالک مکان دروازہ پیٹے گا, ہم سب کو چھپ جانا ہے کمرے میں. بیوی بچوں سے بول رہا ہے ہلکے ہلکے قدم سے چلو نیچے, مالک مکان کی بیوی کو آواز نہ جائے کہ ہم گھر میں زندہ موجود ہیں. دروازے کے باہر سے تالا لگایا ہوا, ڈرے ہوئے سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے, ان کو کچھ نہیں پتا. لوگ اپنے بچوں کو سحری میں اٹھا ہی نہیں رہے, کہہ رہے سوتے رہو بھائی, اٹھو گے کیا کرو گے, ہمیں دیکھو گے, ہم تمہیں دیکھ کے روئیں گے, تم ہمیں دیکھ کے رو گے, تو سوتے رہو. 12 بجے اٹھنا, افطاری ہو جائے گی 2-3 گھنٹے بعد. بیٹا اچھا اب کتنا ٹائم رہ گیا بابا؟ بس 2-3 گھنٹے اور رہ گئے. اب کتنا ٹائم رہ گیا بیٹا؟ بھائی یہ ٹی وی دیکھ لو بیٹا. لوگ مصیبت میں ہیں, اور بہت زیادہ مصیبت میں ہیں. حکمرانوں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ کیسا امتحان لے رہے ہو لوگوں سے. یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی نا
کہ بڑے بڑے ادارے یار آپ یقین کریں جن کی جو کروڑوں روپے کما رہے تھے اس ملک سے ان کے اسٹافوں کو میں راشن دے رہا ہوں. آپ تصور نہیں کر سکتے, میں گنوانا شروع کروں اتنی بڑی لسٹ ہے. ہم تو کسی سے دعویٰ کر ہی نہیں رہے ہم کتنا بانٹ چکے ہیں, ہم نے تو دروازے کھول دیے ہیں کہ کتنا لے کے جانا ہے. خدا ارینج کروا رہا ہے پیسے, ہم خدا کے بھروسے پہ ہر شخص پہ بھروسہ کریں گے, گاڑی لگاؤ ٹرک لگاؤ بھرو جاؤ دو. لیکن میں اس وقت جو صورتحال دیکھ رہا ہوں قیامت خیز صورتحال. ابھی تو دیکھیں اس میں ہاتھ روکنے کا تصور اس لیے بھی نہیں ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں, ہم وہ ایک کھانے کا وہ کرتے ہیں تو اکثر مجھ سے وہ ٹیم ممبرز کہتے ہیں کہ جی یہ دوسری بار آ گیا ہے یا تیسری بار آ گیا ہے. تو جس جگہ ہم وہ کھانے کا انتظام کر رہے ہیں ظفر بھائی, وہاں سے کوئی کچی یا غریب آبادی کم سے کم 6 کلومیٹر دور دہلی ہے. کالونی ہے, پنجاب کالونی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ کم سے کم 6 کلومیٹر اللہ کا بندہ یا بندی چل کے آتی ہے اس ایک راشن کے بورے کے لیے, کھانے کے پیکٹ کے لیے. سر دادو سے چل کے لوگ آ رہے ہیں, دادو سے, جیکبا باد سے. میں نے سندھ میں آپریشن الگ کھول دیا ہے, جنوبی پنجاب میں الگ کھول دیا ہے, تھر میں الگ کھول دیا ہے, لیکن لوگ پریشان ہیں. جو علاقے کا معزز آدمی ہے لوگ اس کو پکڑ لیں گریبان سے کہ جاؤ JDC کراچی جاؤ, تم جاؤ تمہیں ملے گا. اب میں اس کا اعتماد کیسے توڑ دوں؟ کچھ نہیں کروں. اگر 50 راشن اس کو دے رہا ہوں تو ٹرانسپورٹ مار دے گی. اس کو کیش دے رہا ہوں آنکھ بند کر کے, یہ لو کیش ریسیو کرو, جاؤ وہاں خریدنا, یہ پیکیج لوگوں کو دے دو, بس اتنا کر رہے ہیں. اور کیا کریں اس وقت جو صورت آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت صرف ٹرانسپورٹ کا ہی ارینج جو ہے نا وہ شدید مشکل کام ہے. مثال کے طور پر ہمیں اگر کچھ لوگ راشن بیگز دیتے بھی ہیں ٹیم سریام کے لیے تو وہ ہم اپنے طور پر اس کا انتظام کرتے ہیں کہ پہلے آپ کو ٹرک پہ لے کے آنا ہے, پھر چھوٹی جگہوں پہ پہنچانے کے لیے چھوٹی سزوکیاں چاہیے, اور وہاں سے پھر آگے گلی گلی میں وہ موٹر سائیکلوں پہ جو ہمارے ممبرز ہیں, اور وہ ظاہر ہے وہ موٹر سائیکل سے لے کے ٹرک تک کا صرف فیول ہی اگر آپ دیکھ لیں تو وہی روزانہ کے. آپ تو اس کی بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس 750 لیبر کام کر رہی ہے, مزدور. اوکے, کیونکہ دیکھیں جو پیڈ لیبر ہے, پیڈ لیبر جو ٹرک آ کے رکتے ہیں نا, ہم پورے کوٹری سے حیدرآباد سے ہم بہت بڑے پیمانے پہ دالیں خرید رہے ہیں لاکھوں کے لوگ. تو جب وہ ٹرک رکتے ہیں آ کے لائن سے 10-15, تو ان کو کوئی عام آدمی خالی نہیں کر سکتا, کرنا ہوتا ہے. مزدور خالی کر رہے ہیں 8-8 گھنٹے کی شفٹ, 250 مزدوروں کی, ان کی تنخواہ 1000 روپے پر ڈے, 7.5 لاکھ. وہ فوڈ پانڈا کے رائڈرز, ان کی تنخواہ 750 روپے پر رائڈر, ایک رائڈر 12 گھروں میں راشن دے گا. رینٹ رائڈ کی گاڑیاں جو ہیں وہ تو چلو فری میں جا رہی ہیں. بڑی بڑی کمپنیز جو ہمیں راشن دے رہی ہیں پاکستان میں یا جو سامان دے رہی ہیں, ان سے ہیلپ تو مل رہی ہے لیکن وہ ایک دفعہ دے گی نا. یہاں آپریشن کیا ہے, میں جو راشن کسی کو بھی دے رہا ہوں, کسی کے گھر میں 3 آدمی نہیں ہوتے, 8 لوگ ہوں گے, 9 لوگ ہوں گے, 10 لوگ ہوں گے, میاں بیوی, ماں باپ, بچے, بہن بھائی. تو میرا راشن تو 4 دن کا ہے, وہ تو ختم ہو جائے گا 4 دن بعد. اب میں کیا کروں, دوبارہ مجھے اس کے پاس پہنچنے کے لیے 2 مہینے کا ٹائم چاہیے. میرے پاس 16 لاکھ لوگوں کے شناختی کارڈ موجود ہیں, 16 لاکھ. تو میں کیا کروں؟ میں تو بار بار بول رہا تھا شروع میں ان سے کہ بھائی مجھے نیشنل اسٹیڈیم دے دو, میں ڈیلی آپ کو 1200 ٹرک بھر کے دوں گا, آپ خود بانٹو. لیکن اس وقت تو اگر میں کسی بڑے اسٹیڈیم میں جاؤں گا حملہ ہو جائے گا. لوگ اس وقت ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے بھائی. اور ابھی ہم جان ہی رہے ہیں اورنگی ٹاؤن, بلدیہ ٹاؤن, اتحاد ٹاؤن, قیوم آباد, آپ ذرا مانسہرہ کالونی پیدل آ رہے ہیں, لوگ اورنگی ٹاؤن سے پیدل آ رہے ہیں, مجھے ایمبولینس میں بھیجنا پڑ رہا ہے. کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آیا, کیسے فاصلہ طے ہو گیا, ہم بس چلے جا رہے تھے. کیوں سنائی دے گا اس کو صرف راشن کے لیے؟ ارے راشن تو کم دیکھیں نا, سمجھیں توے خالی پڑے ہوئے, روٹی نہیں بن سکتی, پتیلیاں خالی پڑی ہوئی ہیں, نہ دودھ ہے نہ اس کے اندر دال ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ میں غریب کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پھر بتا رہا ہوں, یہ میں مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں, جو رمضانوں میں ایک دوسرے کے گھروں پہ سحریاں کرنے جاتے تھے, ایک دوسرے کو تحائف دیتے تھے, کسی نے کھجور کا ڈبہ بھیج دیا. کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ 2 مہینے پورے ہونے والے ہیں اور کہیں سے پیسہ آنے کی امید بھی نہیں ہے, اور آگے کتنے دن یہ حالات رہیں گے کسی کو نہیں پتا. بڑی بڑی کمپنیز نے فون کر دیا. کیا کرے حکومت, کیا کرے؟ آپ حکومت کو چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے, چاہے پوسٹ آفس کو استعمال کرے, چاہے رائڈرز کو استعمال کرے, کچھ بھی کرے, ہر ایک کے گھر میں 20-20 کلو آٹا اور 2-2 لیٹر 4-4 لیٹر تیل پہنچا دے اور دالیں پہنچا دے بس. ایک بات ذرا دیانتداری سے بتائیے, ہم اس کو سیاسی نہیں کر رہے, مجھے ابھی تک کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا خاندان نہیں ملا مختلف ریکارڈنگز کے دوران کہ جس نے کہا ہو کہ ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی مدد آئی ہے. میں اگر اپنے اگر آئی ہوتی تو میں بھی اپیل نہیں کر رہا ہوتا یہاں بیٹھ کے, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ حکومت کو اب کرنا پڑے گا. دیکھیں یہ جو بھی لوگ ہیں, کل کو آپ کو انہی کے پاس آنا ہے ووٹ لینے, اس وقت بھوکے ہیں. میرے لیے ممکن نہیں ہے, میرا بچہ اگر 2 دن کا بھوکا ہو شاید میں اپنے آپ کو مار لوں گا, صحیح ہے نا. اس وقت لوگوں کے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں, بیویاں اپنے شوہروں کو چھوڑ کے جا رہی ہیں کہ تیری وجہ سے میرے بچے بھوکے ہیں, تو نہیں پال سکتا. بیوی کیسے سمجھ جائے کہ اس کے ساتھ کیا مشکل ہے, وہ اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہے, ماں باپ بھی چوتھے دن واپس چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آپ معاملات سمجھیں, یہ وہ سچائیاں ہیں جو میں ڈیلی فیس کر رہا ہوں کہ کسی کا گھر بچ جائے, بھائی تم 25,000 روپے لے لو, رینٹ لو, اپنا گھر تو بچاؤ, پھر وہ اگلے دن آ رہے ہیں وہ رینٹ تو پورا چلا گیا, کھانا بہت مشکل ہے. جو لوگ اس وقت فیس کر رہے ہیں, ہمارے دروازے کھلے ہوئے, لوگ آ رہے ہیں, خدا کی قسم لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, بات نہیں کرتے, صرف روتے ہیں. میں ان کو ہاتھ جوڑ رہا ہوتا ہوں, چپ تو ہوں, بات تو بتائیں. روئے جا رہے ہیں لوگ, روئے جا رہے ہیں, اور بہت مصیبت میں بڑی بددعائیں دے رہے ہوں گے. لوگ بہت پریشان ہیں, مائیں پریشان ہیں, باپ پریشان ہیں. اتنا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے, کوئی بولتا ہے نا یار جن کو آپ نے راشن دیا ان کی بیوی نے بھی تمہارا لائن میں لگ کے لیا ہے, تو میں لوگوں سے بولتا ہوں تمہارا کیا بگڑ رہا ہے یار, تم نے پیسے دیے لینے دو. مجھ سے اگر کسی چینل پہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کسی کے گھر میں 2 بار اگر راشن دے دیں غلطی سے, میں نے کہا میں 10 بار بھی دے دوں مجھے پرابلم نہیں ہے, وہ 10 اس کے پیٹ میں جائے گا, وہ کھائے گا نا. تم تو نہیں لے رہے نا, تم تو پیسے والے. ایسے اس میں کہ جیسے
کیسے کیسے خوددار لوگ مانگنے پر مجبور ختم ہو گیا خوددار لوگ خودکشی کر لیں گے تھوڑے دنوں میں. ابھی جڈوں میں عورت مری ہے, پریگننٹ عورت. کیوں مری؟ 4 دن سے کھانا نہیں کھایا, زہر پھیل گیا, وہ بھی مر گئی, بچہ بھی مر گیا. سرجانی میں جس عورت نے خودکشی کی, کیوں کی؟ کھانا ہی نہیں تھا. کتنے دن کوئی بیٹی اپنے باپ سے کیسے بولے گی کہ بابا میں بھوکی ہوں؟ باپ بولے گا میں بھی تو بھوکا ہوں. تو باپ گھر میں آ ہی نہیں رہا, باپ باہر گلی کونے میں بیٹھا ہوا ہے. کیا کرے؟ کوئی راستہ تو کوئی بتائے, کوئی ایک راستہ. ساتھ والا بھی کوئی ہمسایہ بھی مدد کیسے کرے؟ وہ خود بھوکا ہے, اس کے گھر میں بھی بھوکا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں لوگوں کی جیبوں میں کیا 2.5 لاکھ روپے ہوتے تھے؟ 10,000 بجلی کا بل دیں گے, 5,000 گیس کا بل دیں گے, 15,000 رینٹ دیں گے, یہ تو سائڈ پہ کرنے 30,000. اس کے بعد اپنے گھر کا 8,000 راشن, ایک مہینے کا 38,000 روپے. تو یہی ہو گیا سیدھا سیدھا. تو کہاں ہے نوکری, کہاں ہے روزگار؟ کمپنیوں نے ای میل کر دیے, لیٹر بھیج دیے گھروں پہ کہ واپس نہیں آنا. ہم نے جو سامان بھیجا تھا بیرون ممالک, نہ وہ بکا ہے, نہ اس کے پیسے آئے, وہاں بھی لاک ڈاؤن ہے. یہاں جو لاکھوں سوٹ پڑے نہ وہ بکیں گے, سیزن ختم, تم اب آنا نہیں ہماری کمپنی. اور کمپنیوں کا بھی دیکھیے اگین مثال کے طور پہ جس نے سارے سال کی سرمایہ کاری کر رکھی ہوتی تھی سیزن کے لیے, رمضان کے لیے, عید کے لیے, وہ ایسٹر گزرا ہے, پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتی تھی اتنے بڑے پیمانے پہ, کچھ نہ گیا. حکومت کے علاوہ تو کوئی نہیں کر سکتا. سر میں تو اس پہ پریشان ہوں کہ بڑے بڑے مخیر حضرات جو اربوں پتی کھربوں پتی تھے سامنے کیوں نہیں آ رہے ہیں. میں نہیں نام لے سکتا, 3 سے 4 لوگوں نے سپورٹ کیا, بڑی کمپنیز نے, باقی لوگ سامنے ہی نہیں آ رہے. وہ لوگ ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں, کس طرح کے لوگ ہیں ذرا؟ بھائی میں نام لے سکتا ہوں کمپنیوں کا. یونیلیور نے دیا بہت بڑی رقم, اس کے علاوہ شان مسالے نے دیا, اس کے علاوہ ہمیں شہزاد میمن صاحب ہیں پیپلز پارٹی, انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں دیا. کل ای بی ایم بسکٹ والوں نے 10,000 کارٹن بھیجے اور ان کا فون آیا 20,000 کارٹن اور بھیج رہے ہیں. لوگوں نے تنقید کی بسکٹ سے کیا ہوگا. میں نے کہا جس کے گھر میں ایک لقمہ نہیں ہے نا, اس کے گھر میں جب میں 2,500-3,000 روپے کارٹن دوں گا, وہ کم سے کم اتنا بولے گا میرے بچے زندہ رہ جائیں گے بسکٹ پہ پانی پی کے. دیکھیں دودھ کا بورا میں کیسے خریدوں, 25,000 روپے کا بورا ہے بچوں, اور اگر میں 25 کلو والا بورا لیتا ہوں فل کریم تو 13,000 روپے کا ہے. 1 لیٹر تو دوں گا ایک بچے کے لیے, لو 4 دن اپنے بچے کو دودھ پلا لو, تو بھائی وہ 1,300 روپے کا پڑ رہا ہے. اور وہ 1 لیٹر 4 دن ہی پیے گا بچہ. مطلب بچہ تو کیا پیے گا, بچہ کیا مانگے گا, بچہ تو روئے گا. اس کے کیا 2 سال سے نیچے کا بچہ یہی کہے گا نا کہ روتا رہے گا, اس کی کوئی بھی حاجت ہے پوری کر دو. ماں باپ کو دیکھے گی, شوہر کو, شوہر باپ کو دیکھے گا, شوہر گھر سے باہر چلا جائے گا. میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, اتنا پریشان ہے. ضرورت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی, نظر آ رہا ہے سب. قیامت ہے. اگر آپ میرے آفس میں بیٹھ جائیں, خدا کی قسم آپ کی آنکھوں سے صرف آنسو نکلتا رہے گا. ہر بندہ آنے والا نظر آئے گا کہ دینے آ رہا ہے پیسہ, ہر بندہ. ایسا باوضع آدمی, ایسا نفیس, اور مانگنے کے لیے آ. جب وہ بیٹھے گا اپنا پرچہ آپ کو دے گا, یا آپ کے کان میں بات کرے گا, یا آپ سے بولے گا کمرہ خالی کریں گے بھائی پلیز, بس آپ اسی وقت سمجھ جائیے گا کہ اب یہ کیا شروع ہونے والا ہے. وہ جو دینے والے تھے اب وہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, ختم دینے والے کا نظر آ رہے ہیں. سو مڈل کلاس, اگر آپ ہمارے بینک کا اسٹیٹمنٹ نکال لیں تو جو ہمیں بھی ڈونیشنز آ رہے ہیں وہ ایک دن کا 30-30 پیجوں پہ, اس میں رقم آپ کو یہی ملے گی 1,000 روپے, 2,000 روپے, 5,000, کیونکہ جس کو بھوک معلوم ہے وہ دے رہا ہے. میں تو امیر لوگوں سے یہی گزارش کروں گا, آگے بڑھیں, کمپنیز آگے بڑھیں. میڈیسن آپ دیکھیں, ایک تم ڈاکٹر کو کس ملک نہیں گھماتے ہیں, کون سی میڈیسن کمپنی ایسی نہیں ہے. یہ مصیبت کی گھڑی ہے. تمہارے پاس اپنی سیلز کی ٹیمیں موجود ہے, کراچی سے خیبر تک. خود آٹا خریدو, سے ڈسٹریبیوٹروں کو دے دو, ہر گھر میں پہنچا دو. جب اس طرح 3,000 کمپنیاں اتریں گی, میں سمجھتا ہوں کوئی بھوکا نہیں رہے گا. کچھ نہ کرنا تو پڑے گا, لوگ تو بہت مصیبت میں. اللہ آپ کو ہمت دے. آپ جس طرح سے جٹے ہوئے ہیں, ہماری سپورٹ, ہماری دعائیں, ہر طرح سے دامیں درمیں سخنیں, انشاءاللہ میں آتا بھی ہوں JDC وہاں پہ بھی, سو دیٹ لوگوں تک یہ میسج پہنچے کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے. لوگوں کا اعتماد اور اعتبار آپ نے جیت لیا, اس میں کوئی شک نہیں. بہت شکریہ. لیکن یہ بار بار لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ کیوں ڈال رہے ہیں آپ اپنا نیکی کر کے. بھائی اس وقت ضرورت ہے. اقرار بھائی, سوشل ایک ویلفیئر کے پیج پہ کیا ڈلے گا کہ بھائی تم نے 1 بورا آٹا دیا تھا, یہ ہم نے پہنچا دیا بستی میں, اس کی شکل نہیں دکھائی. اب جس نے 1 دیا اس کو کانفیڈنس بڑھے گا, وہ 1,000 دے گا. اب بات یہ کہ یہاں اس کو دیکھ کر 1,000 لوگوں کو ترغیب ملے گی کہ یار میں آپ کو جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, میرے پاس آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. کراچی کی سیاسی پارٹی وہ اپنے لوگوں کو بول رہی ہے کہ فلاحی اداروں کے خلاف کیمپین چلاؤ, یہ لوگ کل کو سیاسی پارٹی نہ بن جائیں. ارے ہمیں نہیں آنا سیاست میں, آپ کام کرنے تو لوگ بھوکے ہیں, تمہارے اپنے ووٹر بھوکے ہیں, اپنے نام سے بانٹو. میں نے تو اوپن اعلان کیا ہوا, جس کو راشن چاہیے مجھ سے لے جاؤ, اپنی سیاسی پارٹی کا تھیلا چڑھاؤ, بانٹو. ہم نے نہیں روکا, اور جو کر بھی رہا ہے اس کا مذاق بھی نہیں اڑا رہے. ہم تو خود بول رہے ہیں کہ کھانا پہنچا دو, 35,000 بورا میں نہیں بانٹ سکتا ایک دن میں. بالکل. تو آپ ہمارے بازو بن جائیں. میں تو اوپن بولا ہوا اس وقت, چاہے وہ نمائش چورنگی پہ ہمارا دسترخوان ہو, چاہے جوہر چورنگی پہ دسترخوان ہو, چاہے ایکسپو سینٹر کے اندر کرونا کے مریضوں کو دسترخوان ہو, ہر جگہ پک رہا ہے لائیو. تندور, چولہے, کڑھائیاں سب لگی ہوئی ہیں. چاہے سکھر آئسولیشن سینٹر ہو, چاہے فیڈرل بیلیر, ہزاروں پیکٹ لوگوں کے گھروں پہ جا رہے ہیں. اس کے بعد بھی سمجھے 1% بھی کسی کو نہیں جا رہا. اللہ سب کی مشکلات آسان کرے, اور آمین آمین. خاص طور پہ مڈل کلاس اس وقت متوسط طبقہ ہے, دعا بھی کی جا سکتی ہے اور ان لوگوں سے درخواست بھی کی جا سکتی ہے کہ جنہیں پروردگار نے نوازا ہے. یہی وہ وقت ہے, آپ کی زندگیوں کا سب سے بہترین وقت ہے اگر آپ صحیح معنوں میں کوئی کمائی کر کے اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں. جس طرح کہ کل بھی ہم نے کہا کہ ہر چیز ہی ریلیونٹ ہو گئی. آپ کے مہنگے ترین کپڑے, آپ کے برانڈڈ جوتے, آپ کی مہنگی گھڑیاں, آپ کے بیسٹ پاکستان کے باہر سے لائے ہوئے پرفیومز, آپ کی مہنگی ترین گاڑیاں,
آپ کے گھر ہر چیز غیر متعلق ہو گئی ہے اس ایک چھوٹے سے وائرس کی وجہ سے جو نظر بھی نہیں آتا. ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری اوقات کیا تھی جو کمائی جس کے پیچھے جس دولت کے جس روپے پیسے کے پیچھے ہم بھاگتے تھے. یہی وہ وقت ہے کہ یہ جس دولت نے ہمیں آج کچھ نہیں دیا, نہ ہم پاکستان سے باہر کہیں جا سکتے ہیں, نہ یہاں سے کہیں بھاگ سکتے ہیں, خدا نہ خواستہ یہ وبا اور پھیلتی ہے تو نہ کوئی علاج کی صورت نکل سکتی ہے, نہ یہ ہوگا کہ جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وینٹیلیٹر پہلے اسے ملے گا. ایسا کچھ نہیں ہوگا, سب ایک صف میں اپنے پیاروں کو دفنا بھی نہیں سکتے اقرار بھائی. آپ جتنے بڑے سیٹ ہو, اگر اس بیماری میں مرو گے تو رشتہ دار گھر میں بیٹھے ہوں گے اور مشینیں آگے دفنائیں گی آپ کو. یہ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں اور ذاتی مشاہدے میں بھی ہیں میری اس طرح سے. چلیں جناب, لیکن آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں ظفر صاحب, اور ہماری طرف سے جس لیول پر ہو سکے گا, انڈیویجول لیول پر, ادارے کی لیول پر, برانڈ کی لیول پر, ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ایک وقفہ لیتے ہیں, اذان عصر کا وقت بھی قریب ہے اور نعتیہ مقابلہ بھی آج سے انشاءاللہ اسی افطار کس ٹرانسمیشن میں ہوگا. بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں.